اللہ اکبر اللہ۔ آج میں آپ کی ملاقات جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد اسلام آباد کے مؤذن و خطیب نور الاسلام سے کروا رہا ہوں، جن کی آواز اسلام آباد میں دور دور تک سنائی جاتی ہے، اور شہریوں کا یہ خیال ہے کہ ان کا اذان دینے کا جو طریقہ ہے وہ باقیوں سے مختلف ہے۔ گورے تھے جن کے ساتھ وہ آئے تھے، تو ان کو ریکویسٹ کی، اس کی آواز ہمیں بہت پسند ہے۔ بعد میں آ کے ہمیں کہا کہ ہمیں آپ اسلام قبول کروائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب سے فیصل مسجد میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ میں الحمدللہ یہاں پہ تقریباً کوئی 5 سال سے اذان کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور تقریباً 5 سال ہی سے ادھر ہی میں ہوتا ہوں، اور ادھر ہی ہماری رہائش ہے۔ آپ فیصل مسجد میں آپ کی سلیکشن کیسے ہوئی، کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار ویسے یہ ہوتا ہے کہ فیصل مسجد یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے انڈر آتا ہے، تو جب کبھی کوئی پوسٹ یا اس طرح کا کوئی ویکینسی آ جاتی ہے تو اس پہ وہ باقاعدہ اخبار میں دے دیتے ہیں۔ پھر اخبار میں دینے کے بعد اس پر لوگ اپلائی کر لیتے ہیں۔ اپلائی کے بعد ایک اس کا تحریری امتحان ہو جاتا ہے۔ پھر تحریری امتحان کے بعد جو لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس میں سے کوئی 20-30 لوگوں کو بلا کے تو انٹرویو میں پھر ان سے پوچھے جاتے ہیں سوالات وغیرہ۔ تو الحمدللہ جو مرحلہ تھا ہمارا، تو اس میں تقریباً کوئی 200 لوگوں نے اپلائی کی تھی، اور ان کو چاہیے تھا 2 بندے یہاں کے مؤذن کے لیے۔ تو الحمدللہ ان میں سے ایک میرا انتخاب ہوا، اور ایک میرے ساتھ ایک اور دوست ہے تو ان کا بھی انتخاب ہو گیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو 5 سال ہو گئے اس مسجد میں اذان دیتے ہوئے، امام بھی ہیں اس مسجد کے، جب پہلی بار اذان دی تھی تو کیسے جذبات؟ جی بالکل، وہ جو جذبات تھے وہ تو بالکل قابل دید ہے اور قابل دید تھے، اور وہ ایک آپ یوں سمجھے کہ ایک ناقابل بیان ہے، ایک جذبہ تھا اور ایک جنون تھی، اور الحمدللہ ابھی بھی ہے۔ اور اذان دینے کا ایک جذبہ ایک ہر مسلمان کو ہوتا ہے، لیکن فیصل مسجد کے مصلی پہ فیصل مسجد کے اسپیکر سے اذان دینا یہ ایک بہت بڑی سعادت والی بات تھی۔ تو یقیناً یہ میرے لیے ایک وہ دن تھا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ حی علی الصلاۃ۔ بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ وہ آتے ہیں جو جن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہاں پہ جا کے ہم اذان سنیں، اور یہاں پہ آ کے ہم فیصل مسجد کی امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ عموماً یہاں پر فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو ادھر اذان دینے کا جو ایک اپنا بھی جذبہ ہونا چاہیے جو الحمدللہ میرا ہے، اور لوگ جو جس جذبے سے یہاں پہ آتے ہیں اور جس جذبے سے سننے کی ان کو تڑپ ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک قابل دید ہے، اور اس کا اثر مجھ پہ ضرور ہوتا ہے۔ جب میں اذان دیتا ہوں تو اذان کے دوران ایک دینی جذبہ ہوتا ہے کہ میری اس اذان سننے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر آ جائے اور یہاں پر نماز میں شریک ہو جائے۔ تو لوگوں کے جذبات پر بھی یہ چیز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آ کے تو پھر نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ شہر اقتدار کے رہائشی ہیں جو باسی ہیں، ان کا یہ ماننا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی اذان دینے کا سٹائل باقیوں سے مختلف ہے۔ کیا مختلف ہے؟ بس وہ مختلف اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو آواز کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہوا ہے، تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ بہت سارے مؤذنین ہوں گے، اور آپ نے حرم کی بھی اذان سنے ہوں گے، اور بھی بہت سارے مسجدوں میں آپ اذان سنتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی آوازوں میں جو اثر جو رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک اثر اس میں آواز میں رکھی گئی ہے، ودیت ہے۔ تو باقی تو الحمدللہ میں اپنی طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ اذان کی آواز یا اذان کا جو نماز کے لیے بلانے کا جو میسج ہے وہ اس انداز میں چلا جائے جو سننے والوں کے دلوں پہ اثر کرے۔ یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اذان اس طرح دیں کہ جو نماز کا ارادہ نہیں رکھتے وہ بھی نماز کی طرف آ جائے۔ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہے کہ کوئی شخص آپ کی آواز سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا؟ جی الحمدللہ، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو مطلب
انہوں نے براہ راست تو ہمارے سامنے اقرار تو نہیں کیا، لیکن وہ جن لوگوں کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آ کے ہمیں پھر نماز کے بعد یا اذان کے بعد آ کے مل لیتے ہیں، اور ملنے کے بعد اس بات کی خواہش ظاہر کر لیتے ہیں کہ اس طرح ہماری خواہش ہے کہ جو آپ نے اذان دی یا جو آپ نے نماز پڑھائی تو ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہوئے الحمدللہ۔ کوئی ایک واقعہ جو ہمارے ناظرین کو سنا۔ ایک مرتبہ یہاں پہ آئے تھے باہر سے کچھ گورے تھے، اور میرے خیال سے وہ عیسائی مذہب کے تھے، تو انہوں نے آ کے جن کے ساتھ وہ آئے تھے تو ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ جو امام صاحب ہے جنہوں نے نماز پڑھائی ہے تو اس کی آواز ہمیں بہت پسند ہے، اور انہوں نے ریکارڈ بھی کیا تھا، اور پھر مشابہتاً نماز میں بھی شریک ہوئے تھے، تو پھر انہوں نے بعد میں آ کے ہمیں کہا کہ ہمیں آپ اسلام قبول کروائیں۔ قاری صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ کب سے ویسے اذان دے رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں؟ میں تو الحمدللہ تقریباً کوئی 10-12 سال سے اسی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہوں۔ تو جس مدرسے میں پہلے پڑھاتا تھا ادھر بھی کبھی کبھار میں اذان دیا کرتا تھا، اور وہ لوگوں کے خواہش پہ میں کبھی اذان دیا کرتا تھا، کبھی لوگوں کی خواہش پہ میں وہاں پہ جا کے نماز بھی پڑھایا کرتا تھا۔ تو تقریباً 10-12 سال سے الحمدللہ اس مبارک سلسلے کے ساتھ بھی منسلک ہوں۔ آپ کا بیسیکلی تعلق کہاں سے، اسلام آباد کے رہائشی ہیں یا باہر سے کہیں؟ میرا بیسیکلی تعلق سوابی سے ہے، گدون علاقے سے، اور گدون علاقے میں بادہ نامی گاؤں ہے، تو میرا تعلق وہیں سے ہے۔ تو آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میں الحمدللہ پہلے تو میں نے حفظ کیا، پھر حفظ کے بعد میں نے قرات کی، پھر قرات کے بعد میں نے جو علم کا کورس ہے 8 سالہ وہ میں نے کیا جامعہ عثمانیہ پشاور میں، پھر اس کے بعد میں نے اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ایم اے اسلامیات بھی کر لیا ادھر ہی پشاور یونیورسٹی سے، پھر اس کے بعد میں نے تخصص کیا مفتی کورس جس کو کہتے ہیں 2 سالہ کورس، تو وہ بھی میں نے کیا، پھر اس کے بعد میں نے الحمدللہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ایم فل کی ڈگری بھی حاصل کی، اور ابھی انشاءاللہ میں پی ایچ ڈی میں انٹر ہونے والا ہوں۔ آپ کو کبھی کسی اور مسجد سے پاکستان میں یا بیرون ممالک میں کسی نے بلایا کہ ہماری مسجد میں آئیں، امامت کروائیں، مؤذن بنیں؟ جی الحمدللہ بہت سارے دوست ہیں اور یہاں پر ہمارے جاننے والے ہیں، تو وہ بلاتے رہتے بھی ہیں کہ، اور میں چلا بھی جاتا ہوں وہاں پر اذان دینے کے لیے یا کبھی ادھر امامت کرانے کے لیے، لیکن مستقل بنیاد پہ میں کسی اور مسجد کو ترجیح نہیں دوں گا۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جو قاری صاحب ہوتے ہیں، مؤذن یا خطیب، ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں مساجد میں۔ جی تو آپ فیصل مسجد میں مؤذن ہیں، خطیب بھی ہیں، ادھر امامت بھی کرا رہے ہیں، آپ کی تنخواہ کتنی؟ الحمدللہ ہماری تنخواہ معقول ہے، باقیوں سے زیادہ ہے یا کم؟ الحمدللہ معقول ہے، برابر ہے، تو آسانی سے گزر بسر ہو جاتا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ الحمدللہ شادی ہوئی، کتنے بچے ہیں؟ ایک بچہ ہے۔ تو وہ بھی ادھر ہی رہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ گاؤں میں رہتے ہیں۔ اچھا، تو کیسے کتنا وقت دیتے ہیں آپ مسجد کو اور باقی دیگر کیا معاملہ؟ ادھر ہم جتنے سٹاف کے لوگ ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر لیں، اور تعاون کی صورت پھر یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ جس طرح کی عموماً باقی سرکاری ملازمین کے ہفتے میں 2 دن چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اس طرح ہمارے سٹاف کی بھی 2 ہفتے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2 دن چھٹی کر لیں اور اسی 2 دن میں اپنے گھر والوں کو ٹائم دے دیں، ورنہ 1 دن کی چھٹی تو ہم کرتی ہی ہیں ہفتے میں۔ تو اس مسجد میں آپ اذان دینے کے علاوہ یا امامت کروانے کے علاوہ اور کیا کیا کام کرتے ہیں؟ ادھر ہم آفس میں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھتے ہیں، یہاں پہ لوگ آتے ہیں قبول اسلام والے، اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس کا اپنا ایک پروسیس ہے جس سے وہ گزر کے آتے ہیں۔ اسی طرح لوگ یہاں پہ نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اور لوگ جو حفظ کے بچے ہیں ان کی داخلے کے لیے، اور اسی طرح استفطارات کا ایک ہمارے پاس شعبہ ہے، لوگ آتے ہیں اپنے مسائل پوچھنے کے لیے، معاشرتی مسائل اور اخلاقی مسائل اور طلاق کے مسائل، میراث کے مسائل، بہت سارے مسائل پوچھنے کے لیے لوگ بھی آتے ہیں، تو اسی طرح ساتھ ساتھ وہ بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو حکومت سے کیا پیغام دیں گے یا مطالبہ کریں گے؟ حکومت کو چاہیے نا ایوارڈ دے یا کوئی نہ کوئی تو انعامات رکھے نا آپ کے لیے، کیوں نہیں کرتے؟ بس اس بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ حکومت سے جتنا ہو سکتا ہے تو وہ کرتے ہیں، البتہ یہ کہ جو فیصل مسجد کے جو ائمہ اسٹاف ہے، جو یہاں کے مؤذنین ہیں، جو خادمین ہیں، ان کو اگر یہاں کے قریبی رہائش ہو جائے تو یہ حکومت کی ایک ہمارے ساتھ بہت بڑا احسان ہوگا۔ بہت شکریہ۔ بالکل ناظرین، یہ تھے فیصل مسجد کے مؤذن و امام نور الاسلام، جن کی آپ نے باتیں بھی سنی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔